عمران نیاز خان صاحب 142 دن لاپتہ ہونے کے بعد واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اب اگلی بار فیصلہ ہوگا اور آئی جی پنجاب جان چھڑا رہے تھے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو بھگتنا پڑتا۔ اب تقریباً 22 کلو ان کا وزن، 23 کلو ان کا وزن کم ہو۔ مجھے اب یہ اندازہ ہو رہا ہے، یہ میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ وہ لاسٹ کہیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے موقف سے پہلے کہ وہ کیا بولتے ہیں اس سے پہلے ان کا بولنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آج صبح جب خوشگوار سورج طلوع ہوا تو ہم نے دیکھا اور سنا کہ عمران نیاز خان صاحب 142 دن لاپتہ ہونے کے بعد واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ ان کی صحت کیسی ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ عمران نیاز خان صاحب کی واپسی کب ہے کیمرے پر۔ تو عمران نیاز خان صاحب، سیالکوٹ پولیس کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، سیالکوٹ پولیس کو تو انتہائی معذرت کے ساتھ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ سیالکوٹ پولیس جو ہے یہ وہ پولیس ہے جس نے پہلے عدالت کو یہ بتایا تھا، پنجاب پولیس نے، کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ مطلب دنیا بھر نے دیکھ لیا کہ کیمروں کے سامنے یہ لوگ لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر فوٹیجز آئیں، اس کے بعد سب چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس سے چلا گیا۔ جی، پھر اس کے بعد کون لے گیا ہمیں نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد مزید فوٹیجز آئیں، وہ فوٹیج پھر عدالت میں دوبارہ پریزنٹ بھی نہیں کی گئی، ایک بار وہ غائب ہو گئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ نہیں پتا، پھر ورکنگ گروپ بنانے لگے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں تک مہلت آ گئی کہ اب اگلی بار فیصلہ ہوگا اور آئی جی پنجاب جان چھڑا رہے تھے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو بھگتنا پڑتا، کیونکہ ایک شخص جو لاپتہ ہوا تھا وہ پنجاب پولیس کے کارنامے کے نتیجے میں لاپتہ ہوا تھا، پولیس کی تحویل میں تو پولیس لے کر گئی تھی، تو پولیس ہی ذمہ دار تھی۔ تو جب یہاں تک بات پہنچی تو ہم نے مسلسل آئی جی صاحب کو مہلت کرتے ہوئے دیکھا۔ اب عمران ریاض خان، میں نے سوشل میڈیا پر ایک پول رکھا اور مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا، میں نے پول رکھتے ہوئے سوال کیا تھا کہ عمران ریاض خان کو تمام جذباتی لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنی فیملی، اپنی اہلیہ، والد، والدہ، بچوں کو وقت دیتے ہوئے کتنا عرصہ چھٹی، کیمرے سے چھٹی کر لینی چاہیے۔ تو میں نے آپشن رکھے تھے 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینے۔ اکثریت سے لوگوں نے 2 ہفتے کے آپشن پر کہا، اور لوگوں نے کہا کہ زیادہ نہیں، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 1 مہینہ، لیکن اکثریت لوگ عمران ریاض خان کو دیکھنا، سننا چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ کہاں تھے وہ؟ تو میری میاں علی اشفاق صاحب سے بات کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا، تو ان سے برائے نام سی بات ہوئی، اس کے علاوہ کچھ اور دوستوں سے بات ہوئی، کچھ معلومات ملی، کچھ ابھی بی بی سی پر ایک سٹوری ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو تقریباً 23 کلو وزن کم ہو گیا عمران ریاض خان کا۔ اچھا، عمران ریاض خان پہلے بھی کوئی بھاری بھرکم شخص نہیں تھا، یعنی وہ جو آپ بی ایم آئی ہوتا ہے نا، باڈی ماس انڈیکس، اس کو نکالتے ہیں آپ، تو کسی شخص کو آپ ڈالتے ہیں نارمل ویٹ کی کیٹیگری میں، جو اس کی رینج ہوتی ہے، انڈر ویٹ ہوتا ہے کوئی شخص اوور ویٹ ہوتا ہے، اوبیس ہوتا ہے۔ مطلب عمران ریاض خان جو ہے وہ نارمل ویٹ رینج میں تھے، نہ انڈر ویٹ تھے، نہ وہ انڈر ویٹ تھے، نہ وہ اوور ویٹ تھے، اپنے ویٹ کی رینج میں تھے۔ تو وہی عمران ریاض خان جو ہیں اب تقریباً 22 کلو ان کا وزن، 23 کلو ان کا وزن کم ہو گیا۔ ایک یہ جو تصویر ہے جس میں میاں علی اشفاق ان کو چوم رہے ہیں، اور عمران ریاض خان جو ہیں وہ جہاں دیکھ رہے ہیں وہ میاں علی اشفاق کو نہیں دیکھ رہے، نہ جانے کہاں دیکھ رہے ہیں۔ میں اس تصویر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ سامنے کوئی کھڑا ہوگا، والد والدہ میں سے، اہلیہ میں سے، گھر والوں میں سے کوئی اور شخص کھڑا ہوگا، یا جو بھی سامنے کھڑا ہو کچھ محبت کا اظہار کر رہا ہوگا۔ تو وہ مجھے اب یہ اندازہ ہو رہا ہے، یہ میں اپنا اندازہ بتا رہا ہوں کہ وہ لاسٹ کہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں ان سے بات یہ کروں کہ مینٹلی اس وقت وہ اسٹیبل کتنے ہیں، اور وہ کتنے واپس جسمانی، ذہنی اور بھرپور شخص، مطلب ذہانت میں بھی کمال شخص، تو وہ شخص کیا اپنی پوری اسی آب و تاب کے ساتھ واپس آیا اپنے گھر پہ، اپنے گھر والوں کو ویسا ملا ہے جیسا گیا تھا؟ تو میرا جواب ہے نہیں، وہ ویسا نہیں ملا اپنے گھر والوں کو۔ اس کے گھر والے ایک اذیت میں رہے، اور اب اس کے گھر والے جب اسے واپس حاصل کر چکے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اب بھی ایک اذیت میں ہے، اگر بڑھ نہیں گئی، کم ہو گئی ہوگی، ڈیفینیٹلی وہ واپس آ گیا الحمدللہ ان کے پاس ہے، بٹ ان کی تشویش بڑھ گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
عمران ریاض خان کے کچھ ٹیسٹس وغیرہ آئی بلیو کہ اس وقت کیے جا رہے ہیں، اور اس کی صحت کے بارے میں مزید کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کرنی چاہیے، کیونکہ ہوا یہ کہ عمران سے میری بڑی بات رہتی تھی، فون پر مسلسل رابطہ رہتا تھا. تو جب عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے وہ جو شہر شہر پھرایا جا رہا تھا پچھلی بار، تو تب بھی جب اس کے خلاف بغاوت کے مقدمے وغیرہ درج ہوئے تھے، اب تو کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا، تو اس موقع پر عمران سے میری بات ہوئی، اور عمران پھر تب باہر جا رہا تھا، نہیں جا سکا تھا. تو میں نے کہا خیریت سے باہر جا رہے تھے اس وقت؟ تو عمران نے کہا کہ میرا ایک ٹیسٹ تھا، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ کرکٹ کھیلتے تو اسٹیمنا اچھا ہوتا ہے. اس نے مجھے یہ پرابلم نہیں ہوتی، لیکن مجھے بولنے میں، اب کام ہی بولنے کا ہے، مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، سانس پھول رہا ہے. تو کہنے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کچھ چیک اپ کیا اور کہا کہ ایک ٹیسٹ آپ کو یہ اور کروانا، یہ دبئی سے ہوگا، کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے یہاں پر ہو نہیں سکتا پاکستان میں، اور یہ ٹیسٹ جو آپ کا فوری ہونا ہے، یعنی اگر مزید کوئی 48 گھنٹے گزر گئے تو پھر یہ ٹیسٹ کروانے کا فائدہ نہیں رہے گا. اس نے کہا کہ مجھے، کیونکہ میں انہی کے پاس تھا، تحویل میں تھا، تو مجھے جو کچھ کھلایا جا رہا تھا ان کی طرف سے خوراک میں، وہ ان کی طرف سے تھا، جو پانی میں پی رہا تھا وہ بھی ان کی طرف سے تھا. تو عمران نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ کھلا دیا، مجھے بولنے میں بھی دشواری پیش آ رہی. پھر اس کے بعد عمران ریاض خان کی ابتدا کی ویڈیوز اور ان گرفتاریوں کے بعد کی ویڈیوز میں عمران خان کا جو بولنے کا انداز تھا وہ بدل گیا تھا، اکھڑ گئے. تو اب عمران ریاض خان جو ہیں انہیں ریکوری میں وقت لگا، پھر وہ واپس آہستہ آہستہ نارمل ہوئے، لیکن اس کے بعد گرفتاری کے فوری بعد کی ویڈیوز جو تھی ان میں پیس ہی چینج تھا. میں نے اسی لیے بھی فون کیا تھا. اب عمران ریاض خان کو بولنے میں بے انتہا دشواری ہے. عمران ریاض خان ایک ایسا شخص جو، برکت نے ویڈیو بھی کی ہے، عمران ریاض خان اس وقت جب بول رہے ہیں تو ایک ایسا شخص جو اپنا ایک چھوٹا جملہ مکمل نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ اس وقت ویسی کیفیت میں ہے. یہ وہ شخص ہے جو بلا تکان بول سکتا ہے، اور پوری طاقت، پوری کمپوزیشن کے ساتھ، بڑا کمپوزڈ، بڑا تقریر جو وائرل تھی ٹکر کے، وہ جو ہے نا بڑا ویل آرٹیکولیٹ شخص، وہ اب اس وقت جو ہے وہ بولنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. یہ عمران کی حالت ہے، اور باقی جو اس کی فزیکل کنڈیشن ہے، دیکھیے میں اس کو توجہ نہ دوں تو آپ نے دیکھا ہے اس کی حالت بگڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. یہ ہم سب کا ہی حال ہے. مطلب یہ جو 24 میں آپ کے کچھ وائٹ بال میں آپ کی بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن عمران ریاض کی جو حالت ہے فزیکل، وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. جو اس کی، میرا یہ خیال ہے، اپیرنٹ کنڈیشن کے علاوہ جو اس کی جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، جو اس کی گویائی کے معاملات ہیں، وہ بڑے سیریس ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر عمران ریاض خان اس حالت میں ہے تو وہ عدالت جس نے گمشدگی کے معاملے پر، ٹھیک ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں بیک اینڈ پہ ہو رہی تھی، شاید سامنے نہیں ہو رہی تھی، کچھ کردار ادا کیا، ایک ورکنگ گروپ بنایا تھا، یہ اس عدالت کے دیکھنے کا کیس ہے. یہ حالت، یہ چیزیں، یہ اس عدالت کے دیکھنی چاہیے، لینے کا کیس ہے نا. دیکھیے یہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا، یہ اب بھٹی صاحب کی عدالت سے بڑا اور آگے جانا چاہیے، یہ سپریم کورٹ تک جانا چاہیے معاملہ. اس کی لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے. یہ لائیو اسٹریمنگ وغیرہ دیکھیے لائیو اسٹریمنگ میں آپ کو جج صاحب نظر آتے ہیں، مجھے جج صاحب نہیں دکھنے چاہیے، مجھے انصاف دکھنا چاہیے، تو وہ ہونا چاہیے. قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی ایسے جج ہیں جو بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں، حالانکہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ انصاف پر، میرٹ پر مبنی جج ہونا چاہیے. وہ بھی اللہ کرے کہ ہوں، لیکن ابھی تک تو ہم نے ان کو جو ہے. اچھا، عمران ریاض خان صاحب جیسے ہی واپس آئے تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال کہ وہ کیمرے پر کب واپس آئیں گے، متوقع طور پر، ممکنہ طور پر، کیونکہ ابھی تو ریکوری کے فیز سے گزر رہے ہیں. مہینوں لگ سکتے ہیں، مہینوں لگ سکتے ہیں. یہ بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے، یہ جو ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، مہینوں لگ سکتے ہیں. اور دیکھیے کیا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. زیادہ بہتر معلومات ممکنہ طور پر میں آپ کو انشاءاللہ پرسوں اس پر دے سکوں گا، تو وہ ہمارے سامنے زیادہ بہتر آئیں گی. لیکن ابھی تو اچھا، جب وہ سامنے آئیں گے ان کا موقف وہی ہوگا. میں تو دیکھیے اس سے بہت بڑا سوال ہے کہ وہ سامنے کب آئیں گے، کیونکہ عمران ریاض کے سامنے آنے کا مطلب ہے کہ وہ واپس اپنے کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہ بول رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بھی تو ریکوری چاہیے. مجھے موقف سے پہلے کہ وہ کیا بولتے ہیں اس سے پہلے ان کا بولنا چاہیے. تو وہ بہت بڑا سوال ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایسے ہو. انتہائی مایوس کن بلکہ انتہائی غیر مناسب
ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان صاحب کا سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہوا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کے طور پر نہیں بات کریں گے. اب وہ اگر بات کریں گے تو وہ ایک بیلنس جرنلسٹ کے طور پر بات کریں گے. یہ سینئر جرنلسٹ متین حیدر صاحب. اچھا، مطلب پہلے تو یہ بتا دوں کہ متین حیدر صاحب کا اور میرا اس مماثلت متین کے سوا کوئی تعلق نہیں ہے. عامر متین صاحب کے حوالے سے بھی بعض لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، عاطف متین صاحب کے بھی حوالے سے. میری متین حیدر صاحب سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے. ان کو پڑھا ہے ہم نے ڈان میں، ان کو ٹویٹر پہ ہم نے دیکھا ہے، ان کو خبر دیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، کئی بار ہم ازراہ مذاق کرتے ہیں یہ بات. اور اگر یہ کسی کو جو ہے نا، جیسے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کا سافٹ ویئر ابھی اپڈیٹ ہوا، احتساب کریں گے اور اس کے بعد فوراً سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس جگہ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوا ٹھیک لگوں گا کہ ایک میاں صاحب مفرور بھی ہیں. میاں صاحب جو ہے وہ جو کچھ بازی میں کر چکے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو جس طرح سے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ابصار عالم بتا رہے تھے کہ سازش کی گئی. افتخار چودھری نے منیر ملک کو بھیجا، پیچھے جنرل پاشا جنرل ظہیر الاسلام تھے کہ فوری طور پر مشرف کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کریں. تو میاں صاحب جو کرنے میں، یا جو ابصار صاحب بتا رہے ہیں، یہ تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص گمشدہ ہوتا ہے اور گمشدہ ہونے کے بعد اس حال میں واپس آتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پہ یہ پھپتی کسنے کی ہمت رکھتے ہیں، قابل تنقید بات ہونی چاہیے نا کہ اس کو کیوں اٹھایا گیا. یہ پھپتی کسنے کی ہمت رکھتے ہیں، تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ہو، آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے جو یہ پھپتی کستا ہے اس پہ. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.